یہ اب جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کا احساس ہی آتا ہے، معشوق کا احساس نہیں آتا۔ دیکھو اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے سوا ہم کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھو کہ جن کے بھی حقیقی عشق ہیں، ان کے جو بھی معشوق ہیں، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے؟ ہم تو جب ان کی پیروی میں جاتے ہیں، جب ان کی محبت میں جاتے ہیں، تو ہمیں تو سمجھ ہی آتی ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کو کیسے منانا ہے، اللہ کی رضا میں کیسی رہنا ہے، اللہ کی محبت میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کوئی ان سے الگ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ با خدا خدا نہیں، پر خدا سے جدا نہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی ادائیں، ان کی زندگی، ان کی عبادتیں، ان کا اللہ کو راضی کرنے کا جو مطلب پوائنٹ ہے، ان سے بڑھ کر اور کس کا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے مرشد کو بھی پکڑ لیا اور اللہ کو پکڑ لیا اور بیچ میں سے معشوق کو بائی پاس کر دیا، یا اگر ہم معشوق کو لے آئیں گے تو اللہ مس ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اس چیز پر کنفیوز ہوتے ہیں۔ معشوق کی قربت میں بڑھ کر تو دیکھو، ان سے بڑھ کر اللہ کہیں نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا اللہ اور اللہ کی قربتیں اور اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور عبادت اور اللہ کا یقین اور اللہ کے لیے سب لگانا اور اللہ کا پیغام دینا، جتنا پنجتن پاک جین حقیقی ہستیوں کے پاس ہے، اتنا کہیں پر بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے نہیں ہوگا کہ اگر آپ معشوق کی قربت میں جائیں گی تو آپ اللہ کے احساس سے غافل ہو جائیں گی اور آپ کا وہاں سے اللہ میں سونے لگ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہمارا ابھی دل کہیں اڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں زیادہ تسکین کسی ظاہر کے سہارے سے مل رہی ہوتی ہے۔ ان کا جواب آ گیا، انہوں نے پیار دے دیا، استاد رہبر رہنما مرشد، ان سے پیار مل گیا، ان کی ناراضگی ہو گیا۔ اب میں یہ کہوں گی کہ ہمارا ویژن ابھی چھوٹا ہے، ہمارا دل ابھی اتنا نہیں کھلا کہ ہم یہی پیغام دل کا وصول کرنا ہم اپنے معشوق سے جوڑیں۔ ہمیں سفر تو معشوق کے ساتھ کروایا جا رہا ہے۔ مرشد کی رہبری، رہنمائی، رشد و ہدایت اسی چیز کے لیے کہ آپ کس طرح اپنی معشوق کی قربت میں بڑھیں، آپ کس طرح اللہ کو راضی کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ ابھی آپ اپنے ٹریک کو تھوڑا ٹھیک اس پر لائیں اور آپ اپنا سینٹرل پوائنٹ اپنے معشوق کو رکھیں، اگر آپ ایک عاشق کے طور پر اپنا سفر کو چلانا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ کا یہ پوائنٹ مس ہو جاتا ہے۔ سینٹر، وجہ، مرکز، ہماری ہر خوشی، غم، دکھ، درد سہنا، اس پہ خوش ہونا، اس پہ شکر کرنا، اس پہ درد لینا، اس میں حاجت، اس میں دعا، ہر چیز کا مرکز و محور عاشق کا اس کا معشوق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک نقطے دے وچ گل مکدی ہے، ایک نقطے دے وچ گل مکدی ہے۔ عاشق کا وہ نقطہ جس پر اس کی ہر بات آ کر ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کا معشوق ہوتا ہے۔ عاشق کا اگر عاشق ہو اور ایک نقطے پر بات مکتی ہے تو وہ آپ کی معشوق پر مکے گی۔ آپ معشوق کی نسبت سے مرشد سے محبت کرو گے کہ مجھے معشوق تک لانے والا میرا مرشد، میرا ہادی، میرا رہبر، میرا رہنما ہے، ٹھیک ہے؟ آپ معشوق کی قربت میں بڑھنے کے لیے اللہ سے حاجت کی دعائیں کرو گے اور مانگو گے اور اس کو راضی کرو گے کہ تو راضی ہو جائے گا، تو مجھے محبت کی نظر سے دیکھے گا تو میرا معشوق بھی مجھے خوش ہو کے دیکھے گا۔ اسی لیے تو عاشق کی دنیا ہی الگ ہے۔ ہم یہ بات کسی اور کو کہیں، اگلا کہے گا انہیں تو ٹنگو سولیاں تے لال اور چھتر، ٹھیک ہے؟ یہ تو کہتے ہیں مرکز و محور معشوق بن جائے۔ یہی تو عاشق کی بات ہے، یہی تو عاشق کی دلیری نکلتی ہے، یہی تو عاشق کا اصل رنگ نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پوری کائنات کو ایک نقطے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ میرا معشوق، ہل جائے جو ہلتا ہے تو راضی ہے، مل جائے جو ملتا ہے یا کھو جائے جو کھو جاتا ہے تو مسکرا کر دیکھتا ہے، کہیں تو نہیں ناراض ہوتا۔ اب وہ ناراض تو نہیں ہوتا، یہ سبق کہاں سے ملے گا؟ استاد، رہبر، رہنما، مرشد سے۔ تو کیسے راضی ہوگا؟ یہ سبق کہاں سے ملے گا؟ استاد، رہبر، رہنما، مرشد سے۔ کیا مولا کائنات کا فرمان ہے، جس نے ایک لفظ بھی سکھا دیا تو وہ آپ کا استاد ہے، یا مطلب ایک مفہوم میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا ایک احسان ہو جاتا ہے۔ تو مرشد، استاد، رہبر، رہنما یا کسی بھی سکھانے والے کا احسان کس لیول کا ہوگا؟ لیکن ہم نے وہاں نہیں اڑنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے آنا اپنے اصل مرکز کی طرف ہے۔ ہم وہاں پر اڑ جاتے ہیں، ہماری کہیں ذات کی تسکین ہوتی ہے، کہیں ہمیں ظاہری محبت پیار بھی مل رہا ہوتا ہے،
ہمیں وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر ہم بعض کا معشوق تک نہیں آتے، وہاں کے اصول، وہاں کے ضوابط ڈاٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اونچے دینا اللہ دینا، ٹھیک ہے. تو پھر وہاں کے سٹینڈرڈ بھی اونچے ہوتے ہیں. اندر سے کبھی ہم وہ پورے نہیں کر پا رہے ہوتے اور ہم کہتے ہیں بس یہی کھاتا کلیئر ہو جائے. عاشق تو جنت دوزخ سے آزاد ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مجھے جنت دوزخ سے غرض نہیں ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اگر اللہ کے عشق میں تھی تو انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں عبادت کرتی کہ مجھے جنت مل جائے یا میں اس خوف سے کہ مجھے دوزخ مل جائے، بلکہ وہ کیا ان کا ایک شدت میں جو کہا ہوا ایک وہ فرمان ہے پانی اور آگ والا بھی ہم تو نہیں دہرا سکتے جو ہم نے سنا. اور انہوں نے اپنی عشق کی شدت میں کہا کہ ایک کو جلا دوں اور ایک کو پانی سے بجھا دوں، ٹھیک ہے. اس لیے کروں کہ تو ایسے مولا کائنات، اس لیے عبادت کی جائے کہ تو عبادت کے لائق ہے، ہر غرض سے آزاد ہو کر، ٹھیک ہے. تو یہ عشق کے انداز ہے، چاہے کسی کا اللہ سے عشق ہے، چاہے کسی کا آقا دو عالم علیہ السلام سے عشق ہے، مولا سے عشق ہے، ٹھیک ہے. وہ آقا کے عشق والے کہیں گے لاکھ آئے جہاں میں نبی ہے مگر مرتبہ جو ملا میری سرکار کو ایسا رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں، ٹھیک ہے. جو مولا کائنات کے عشق میں ہوں گے وہ کہیں گے فقر کے بادشاہ شہنشاہ ہیں وہ، ٹھیک ہے. وہ کہ جن کے بیٹے امام حسن اور امام حسین جیسے ہیں، وہ کہ جن کے بیٹے غازی عباس علم بردار وفادار ہیں، جو اتنے لجپال ہیں، تو آپ کے بابا کا عالم کیا ہوگا. وہ جن کے بیٹے جنت کے سردار ہیں تو ان کے بابا کی سرداریوں کا عالم کیا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ عاشق پھر اندر سے بولتے ہیں نا تو پھڑک پھڑک کے یہ چیز نکلتی ہے، یہ اپنے اندر جگہ